حضرت یعقوب نانوتی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے، اور وہ اللہ جل جلالہ کا بہت بڑا یعنی مقرب آدمی بندہ تھا۔ ان کے گاؤں میں ایک طاعون کی بیماری آئی، طاعون کی وجہ سے ان کے سارے گاؤں والا فوت ہو گئے، مگر ان کے خاندان اور یہ بچ گئے۔ اس نے اعلان کیا تھا، اپنے قوم کو یہ بات بتائی تھی، اپنے خاندان کو یہ بات بتائی تھی کہ اے لوگو، اپنے چینی میں سے چینی صدقہ کرو، اپنے آٹے میں سے آٹا صدقہ کرو، اپنے دال میں سے دال صدقہ کرو، اپنے کپڑوں میں سے کپڑا صدقہ کرو، اپنے نمک میں سے نمک صدقہ کرو۔ اس طریقے سے اگر آپ کرو گے تو بچ جاؤ گے۔ فرمایا کہ وہ اپنے دارالعلوم کے اندر وضو کر رہا تھا، ایک شخص آیا جو بڑا نظر لگانے والا تھا، نظر بد بندے کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اس شخص نے کہا، حضرت سارا دنیا غرق ہو گیا، سارے لوگ ہلاک ہو گئے، تو کیسا بچ گیا؟ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تو بھی مر گیا۔ اب جب اس نے یہ بات کی، حضرت نے فرمایا، اب میں مر جاؤں گا اور میرا قوم بھی نہیں بچ سکتا، کیونکہ اس کی نظر ہائی ایسی تھی کہ یہ مجھے لگ گئی ہے۔ اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور ان کے قوم بھی اسی طریقے سے، جو ان کے خاندان تھے ان کے بھی کافی سارے لوگ مر گئے۔ تو نظر بد کا معاملہ دیکھو اور صدقے کا معاملہ دیکھو کہ صدقہ انسان کو کیسے بچاتے ہیں اور نظر بد بندے کو کیسے ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ اور نظر بد کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد ایسا خطرناک چیز ہے کہ یہ اونٹ کو ہنڈی میں پہنچا دیتے ہیں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتے۔ میرے امت کے اندر اگر تقدیر سے بڑھ کر کوئی موت ہوتی تو وہ نظر بد کی وجہ سے ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ نظر بد اتنا بڑا خطرناک چیز ہے۔ ہاں، ہمارے استاد محترم حضرت شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ صدقہ ایک مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، بقایا سارا کام کر سکتا ہے۔ ایسا کام کر سکتے ہیں کہ آپ کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا، میرے مدرسے کا جو محتممہ ہے اور میرے مدرسے کا جو ہیڈ ہے وہ بنات کی، وہ میری بیٹی ہے، ان کا طبیعت خراب ہو گیا۔ والدہ نے پریشانی کی وجہ سے مجھے اس وجہ سے نہیں بتایا کہ مدرسے کا اور لوگوں کا اتنا ہجوم ہے، اس ہجوم کے وجہ سے میں پریشان ہو جاؤں گا، تو مجھے نہیں بتایا۔ مگر میری بیٹی نے زندگی سے مایوس ہو کر اپنا زیور، اپنے کپڑے اور اپنا تمام سامان اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا۔ اور اشفاق میموریل اسپتال کراچی میں وہ داخل تھی۔ جب رات کو میں گھر گیا تو ڈاکٹروں نے جب ان کو جواب دیا، ان کی والدہ نے مجھے کہا کہ آپ تو بہت پریشان ہوں گے، مگر یہ مسئلہ درپیش ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، میں رات کو سویا مگر نیند نہیں آیا۔ میں جب صبح 4 بجے اٹھا تو میں گیا، میرے دل میں ایک خیال آیا، میں اپنے باڑے میں گیا، میرے باڑے میں ایک خوبصورت بیل کڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس بیل کو پکڑا اور گوالے کو کہا، اس کو سامنے لاؤ۔ جب لایا تو گوالے نے کہا، یہ 6 لاکھ روپے کا بیل ہے، اس کو کیوں خالی پیلی میں ذبح کرتے ہو؟ اگر آپ ایسا کرو گے تو میں استعفا دوں گا۔ میں نے کہا منظور ہے۔ دوسرے گوالے کو میں نے کہا، دوسرے گوالے نے بھی یہی بات کی۔ میں نے کہا تیرے استعفا بھی منظور ہے۔ آخر میں نے کسائی کو فون کیا، اپنے خاندان کو لے کر آؤ، میں نے یہ بیل ذبح کرنا ہے۔ فرمایا، میرا ایسا بیل تھا کہ وہ سفید تھا، اس کی آنکھیں بھی سفید تھی، اس کا کھر بھی سفید تھا، اور جب ذبح کیا تو اس کے اندر 15 من گوشت نکلا۔ مدارس میں نے تقسیم کیا۔ میں ابھی باڑے سے گھر نہیں پہنچا کہ اشفاق اسپتال سے ڈاکٹر کا فون آ گیا کہ مفتی صاحب مبارک ہو، تمہارے بیٹی کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا، اس کی بخار ہڈیوں میں اترا ہوا تھا مگر یہ ٹیسٹوں میں نہیں آ رہا تھا، بتاؤ کہ یہ تو نے کون سا عمل کیا؟ مفتی صاحب نے فرمایا، جب تم لوگوں سے حل نہیں ہوا اور مخلوق سے حل نہیں ہوا تو میں نے خالق کا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے یہ کام کیا، تو خالق نے میری اس قربانی کو، اس صدقے کو قبول کیا، اور الحمدللہ اللہ نے ان کی بیٹی کو صحت نصیب فرمایا۔ یہ ہے صدقے کی برکت۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کا توفیق نصیب فرمائے.